آج ہم منہاج العربیہ اول کا سبق نمبر 14 شروع کرتے ہیں۔ چلیے آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں اور آپ اپنی کتاب نکالیے اور اس میں سبق نمبر 14 شروع کرتے ہیں۔ اس میں آج کے سبق میں 3 چیزیں قابل غور ہیں۔ ربہ میں ہو ضمیر، ربو کا میں کاف ضمیر اور ربی میں یا ضمیر۔ ہو ضمیر اس کا معنی تھا اس کا، اس کی، ربو کا تیرا، تیری، ربی میرا، میری، ٹھیک یا تو یا کا معنی میرا میری اور کاف کا معنی تیرا تیری اور ہو کا معنی اس کا یا اس کی، ٹھیک۔ اسی طریقے سے یعنی ایک ضمیر غائب کی، ایک مخاطب کی اور ایک متکلم کی، یعنی غائب جو سامنے موجود نہ ہو غائب، اور مخاطب یعنی جو آپ کے سامنے موجود ہو، حاضر ہو، اور ربی یا ضمیر جو متکلم کی بات کرنے والا یعنی اپنی ضمیر اپنی طرف خود۔ چلیے پڑھتے ہیں۔ ربہ رب پالنے والا اللہ تعالی، ربہ اس کا رب، رب کا تیرا رب۔ اس میں اب ضمیروں کا استعمال کر کے دکھا رہے ہیں کہ آپ ضمیر کو کس طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں۔ تو ان ضمیروں کا بہت فائدہ ہے اور عربی بولنے میں، عربی سیکھنے میں ضمیروں کا بہت زیادہ دخل ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ اس کو غور سے سنیں کہ کس وقت کون سا جملہ ہم کو کس طریقے سے بولنا ہے۔ ربو کا تیرا رب، ربی میرا رب، ٹھیک۔ عبدہ، عبد مانا تھا غلام، بندہ، تو عبدہ اس کا بندہ، اس کا غلام۔ عبد کا تیرا بندہ، تیرا غلام۔ عبدی میرا بندہ، میرا غلام، کچھ بھی آپ لگا سکتے ہیں، ٹھیک۔ اسمہ، اسم معنی آتا نیم، نام نہیں ہوتا نام، تو اسم معنی آتا نام اور ہو اس کا، تو اسمہ اس کا نام، اسم کا تیرا نام، اسمی میرا نام، ٹھیک۔ اس طریقے سے آپ نیچے جو یہ مفرد آ رہے ہیں، لفظ آ رہے ہیں، ان سب کی عربی آپ نے پیچھے پڑھ لی ہے، صرف اب انہی اسموں میں ضمیر لگا دی ہے۔ تو آپ کنفیوژن میں نہ پڑے، ٹینشن نہ لیں کہ یار یہ کون سے جملے آگے، نہیں یہ کون سا لفظ آگے، نہیں، بلکہ وہی ہیں، صرف ضمیر کا استعمال کر کے دکھا رہے ہیں کہ ضمیر جوڑ کر کے ہم کیسے بولنا ہے۔ جیسے جملک، تو جمل معنی اونٹ اور کاف ضمیر کا معنی تیرا، تو جملک تیرا اونٹ۔ فرس معنی گھوڑا اور ہو ضمیر کا معنی اس کا، تو فرسہ اس کا گھوڑا، ٹھیک۔ کلب کا، کلب معنی کتا اور کاف ضمیر تیرا، تو کلب کا تیرا کتا۔ تو اس طریقے سے ملا کر کے پڑھنا ہے ضمیر کو، ٹھیک۔ ببغائی، ببغاؤن معنی آپ نے پیچھے کیا پڑھا تھا، طوطا، اور یا کا میرا، تو ببغائی میرا طوطا، ٹھیک۔ حدیقتک، حدیقت معنی آپ نے پیچھے کیا پڑھا تھا، باغ اور کاف تیرا، تو حدیقتک تیرا باغ۔ فاکہتی، فاکہۃ معنی میوہ اور یا ضمیر کا معنی میرا، تو فاکہتی میرا میوہ، ٹھیک۔ وردک، ورد معنی کیا پڑھا تھا آپ نے، گلاب، گلاب پڑھا نہیں پڑھا تھا، تو وردک تیرا گلاب۔ عصیصی، عصیص معنی کنڈا اور یا میرا، تو عصیصی میرا کنڈا۔ بیتی، بیت معنی گھر اور یا ضمیر لگا دی میرا، تو بیتی میرا گھر۔ غرسہ، غرس معنی پودا، تو غرسہ اس کا پودا۔ ربک تیرا رب، رسولہ اس کا رسول یا اس کے رسول، ٹھیک، ایسے بولتے۔ ایمانی میرا ایمان۔ صدیقہ، صدیق معنی آتا دوست، فرینڈ، اور ہو اس کا، تو صدیقہ اس کا دوست۔ عبدہ اس کا بندہ، اس کا غلام، ٹھیک۔ اب آگے نیچے دیکھیے، اب اس میں ایک لفظ ہے ماں اسمک، اور اس کو ملا کر کے پڑھیں گے تو مسمک،
مسمک، تو ما معنی کیا، اور اسم معنی نام، اور کاف ضمیر تیرا، تو ما اسمک یہ ملا کے پڑھ دیجئے، مسمک تو تیرا نام کیا ہے. تو یہ سوال نشان ہو گیا. آپ کس سے پوچھیں گے واٹ از یور نیم، عربی انگلش میں پوچھتے ہیں نا واٹ از یور نیم، تو عربی میں اس کو کیا پوچھیں گے ما اسمک یا مسمک، تیرا نام کیا ہے. تو اسمی حمید، تو اسم معنی نام اور یا لگا دیجئے متکلم کی میرا، تو اسمی میرا نام، حمید حمید ہے. اس طریقے سے آپ کا جو بھی نام ہو، اسمی عاصم، اسمی خالد، اسمی زید، اب اس طریقے سے کچھ بھی لگا سکتے ہیں. ٹھیک. کیف حالک، کیف معنی کیسے، کیسا، کیسی، حالو کا معنی حال معنی حال، طبیعت، مزاج، کاف تیرا. تو کیف حالک آپ کے حال کیسے ہیں، یہ ادبن بھی اس کا، اور حالک تیرے حال کیسے ہیں، تو اس کو آپ دونوں، تو آپ کے حال کیسے ہیں، آپ کی طبیعت کیسی ہے، تو حالی طیب، میرے حال اچھے ہیں، میری طبیعت اچھی ہے. اس طریقے سے یہ بالکل عربی بولنے کے لیے بہت آسان ہے. آپ اس کی پریکٹس کریں گے نا عربی بولنا بہت جلدی آ جائے گا. من ربک، من مانے کون، رب مانے رب، کاف مانے تیرا، تو من ربک تیرا رب کون ہے، تو ربی اللہ، ربی رب، رب یا میرا. جب آپ اس کو یا کو جب دوسرے لفظ میں ملا کر کے پڑھتے ہیں تو اس یا پر ہم زبر دے کر کے پڑھ دیتے ہیں. حالانکہ پیچھے کیا پڑھا تھا آپ نے ربی میرا رب، تو وہاں پر یا پر کوئی حرکت نہیں تھی، نہ زبر نہ پیش نہ زیر، ساکن تھا. اب یہاں پر ہم ملا کر کے پڑھ لیں تو ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے. ٹھیک. آگے چلیے. آ محمد الرسول ہو، آ مانے کیا، محمد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول رسول، ہو مانے اس کے، اس کا، اس کے، تو کیا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں، تو نعم محمد الرسول ہو، ہاں، نعم مانے ہاں، محمد الرسول ہو، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں. دیکھیے بالکل پہلے وہ سوال کر کے دکھا رہے ہیں اور اسی سوال کا وہ جواب بھی دے کر کے دکھا رہے ہیں. کس لیے؟ تاکہ آپ سمجھ جائیں کہ سوال اس طریقے سے کرنا ہے اور جواب اس طریقے سے دینا ہے. صرف آپ ذہن میں بٹھا لیجیے. چلیے آگے. اہو عبدہ، کیا وہ اس کے بندے ہیں، نعم ہوا عبدہ و رسولہ. دیکھیے انہوں نے رسول اور بڑھا دیا جواب میں، تو جواب تو آپ کے اوپر، آپ چاہیں جواب کو جتنا چاہے لمبا کر سکتے ہیں اور آپ چاہیں تو مختصر کر سکتے ہیں. حالانکہ سوال کیا وہ اس کے بندے ہیں، تو جواب یہ ہو گیا نعم، ہاں بندے، بس ہو گیا خالی. لیکن آگے بڑھا کر کے دکھایا ہوا عبدہ و رسولہ. دیکھیے جواب کا طریقہ دکھا رہے ہیں کہ آپ چاہیں تو یہ بھی دے سکتے ہیں، آپ چاہیں تو اس طریقے سے پورا بھی دے سکتے ہیں. الاسلام دینی، اسلام میرا دین ہے، وہذا الدین سہل، اور یہ دین آسان ہے. چلیے آگے. اسئلہ، یہ سوال کی جمع اسئلہ، بہت سارے سوال. چلیے آپ اپنی کاپی پہ اس کو لکھیے اور خود سے حل کیجئے اور آپ محنت کیجئے، انشاءاللہ بہت جلد آپ سیکھیں گے. چلیے حل کر لیتے ہیں پھر بھی. من ربک، جلدی جلدی حل کر لیجئے. من ربک، تیرا رب کون ہے، جواب دیجئے ربی اللہ، میرا رب اللہ. جو آپ نے اوپر سبق پڑھا ہے نا اسی کے طرز پر بالکل. انت عبدہ، کیا، انت معنی تو، عبدہ اس کا بندہ، کیا تو اس کا بندہ ہے، تو نعم ہاں، میں انا عبدہ، میں اس کا بندہ ہوں. آپ پورا جواب دے دیجیے. اب انہوں نے چونکہ اوپر پورا جواب دیا ہے نا تو آپ بھی پورا ہی دیے. ما دینک، تیرا دین کیا ہے، دینی الاسلام، یعنی دینی الاسلام ملا کے پڑھیں گے تو دینی الاسلام. من رسولک، تیرے رسول کون ہے، تو کون ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تو جواب دے دیجئے رسولنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک. ما اسمہ، ان کا نام کیا ہے، میں نے بتایا نا ان کا، اس کا، ان کا، ادباً ان کا.
تو ماں ان کا، یعنی کس کا، یعنی جو آپ کے رسول ہیں ان کا نام کیا ہے، تو کیا نام ہے، اسمہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ربک غافل، کیا ربو کا تیرا رب غافل، غفلت کرنے والا ہے، غافل ہے، تو نہیں، ایسا نہیں ہے۔ تو آپ جواب، لا نہیں، ربی لیس بغافل، میرا رب غافل نہیں ہے۔ حل دینک باطل، کیا تیرا دین، تیرا مذہب باطل، جھوٹا ہے، باطل ہے، لا نہیں، دینی لیس بباطل، میرا دین باطل نہیں ہے۔ آپ کے پچھلے سبق اگر یاد ہیں تو آپ عربی اور عربی کے جواب آسانی سے دے سکتے ہیں۔ چلیے جلدی سے اس اردو کی عربی بنائیے، اس اردو کا عربی میں ترجمہ کیجیے۔ چلو ترجمہ کرو۔ اس کا گھر، گھر کی عربی کیا آتی ہے، بیتن، اور اس کا ہو ضمیر لگا دیجئے، لگائیے جیسے بھی آپ نے لگائی پیچھے سبق میں دیکھا آپ نے، تو بیتہ، اس کا گھر، اس کا گھوڑا، لگائیے، لگائیے نا، اس کا گھوڑا، تو فرس مانا گھوڑا، اور اس کا ہو تو فرسہ، ٹھیک، اس کا دوست، صدیق مانا دوست، اس کا لگا دے صدیقہ، میرا پالنے والا، تو میرے کی یا ضمیر لگے گی پالنے والے کی رب، تو لگا ربی، میرا پالنے والا، کیونکہ رب کا معنی پالنے والا ہے نا، تو ربی میرا پالنے والا۔ میرا گلاب، گلاب کی عربی کیا آتی ہے، وردن، تو وردی، میرا کنڈا۔ کتنا آسان ہے، سب آپ کی بالکل مفرد جو پیچھے آپ نے یاد کیا سب وہی آ رہا ہے، لگائیے۔ عصیصی، تیرا طوطا، ببغاؤک، تیرا باغ، حدیقتک، تیرا پودا، غرسک، تمہارا دین کیا ہے، تو یہ دین کے بارے میں پوچھا، تو ماں دینک، سب آسان ہے نا، تو کیا ہے کہ ماں، تمہارے کی کاف ضمیر لگا دیجئے، تیرا، تمہارا، آپ کا، تو سب کی اس میں کاف ضمیر آئے گی۔ کوئی پوچھے تمہارا یا آپ کا یا تیرا، تو اس میں سب کاف ضمیر لگا کے آپ سوال کریں گے۔ تو دین کی دین، تو ماں دینک، تمہارا دین کیا ہے، کیا تمہارے رسول محمد ہیں، تو اس کی بنائیے کیا، الف حمزہ، کیا، تمہارے کی وہی کاف میں نے بتائی ضمیر لگانی ہے، رسول کے رسول محمد، محمد عربی، خود وہ عربی ہے، تو کیا تمہارے رسول محمد ہیں، تو رسولک محمد، کیا تمہارے رسول محمد، میرا رب مہربان ہے، مہربان کی، رحیم، میرا رب ربی، یا کے ساتھ ربی رحیم، ٹھیک، میرا گھر، آپ کا گھر ہے، دیکھیے کتنا، یہ جملہ تو آپ بولتے ہیں نا، میری چیز آپ کی چیز ہے، میرا موبائل آپ کا موبائل ہے، میری کتاب آپ کی کتاب ہے، دوستی میں بولتے ہیں، محبت میں، تو میرا گھر آپ کا گھر ہے، تو دیکھیے اسی اردو کو آپ عربی میں کیسے استعمال کریں گے، آپ یہ جانیے، تو میرا گھر آپ کا گھر ہے، تو لگائیے میرا گھر بیتی، آپ کا گھر بیتو کا، دیکھ کتنا آسان ہے، بیتی بیتو کا، بیتی بیتو کا، ٹھیک ہے، آگے چلیے۔ میرے باغ میں میوہ ہے، تو میرے کی یا ضمیر، اور باغ کی حدیقتن، اور میوے کی فاکہتن، تو بس آپ کو اس کو جملے میں، سینٹینس میں آپ کو اس میں جوڑ دینا ہے، ان مفردوں کو لگائیے، کیا، میرے باغ میں، تو فی حدیقتی، میرے باغ میں میوہ ہے، فاکہتن، اور پھول بھی، تو پھول کی ظاہر، تو وزہر ایضاً، ٹھیک، فی حدیقتی فاکہتن وزہر ایضاً، ٹھیک، آگے چلیے۔ تمہارے والد کیسے ہیں اور کہاں ہیں، تو کیسے، کیفا، تو کیفا والدک، تمہارے والد کیسے ہیں اور کہاں ہیں، وَأَيْنَ ہوا، اور کہاں ہیں، تو خالی وَأَيْنَ، اور کہاں ہیں، اور واول اگر اور وہ کہاں ایسا ہوتا تو وَأَيْنَ ہوا، یا خالی اور کہاں ہے، وَأَيْنَ، اور کہاں ہیں، ٹھیک، تمہارا پالنے والا کون ہے، تمہارا پالنے والا کون ہے، دیکھیے جملہ کتنا لمبا لگ رہا ہے لیکن بالکل ایک آسان، پالنے والے کی رب، تمہارے کی کاف، ربو کا، اور کون کی، من، تو بالکل آسان ہے، دیکھیے من ربو کا،
کتنا آسان ہے. من ربو کا تمہارا رب کون ہے، یعنی تمہارا پالنے والا کون ہے. میرا پالنے والا اللہ ہے، تو ربی اللہ، میرا پالنے والا اللہ ہے. وہ تمہارا بھی رب ہے، وہ تمہارا بھی کی میں نے آپ کو کیا بتائی تھی ایدن، تو آپ بتا دیجیے وہ ہوا. یہ ذالکہ نہیں بلکہ یہاں پر ہوا استعمال کریں، ہوا، کیونکہ ذالکہ اس میں اشارہ تو محسوس مبصر کے لیے آتا ہے جو سامنے ہو، تو یہاں پر آئے گا ہوا. تو ہوا وہ تمہارا بھی رب ہے، ہوا ربک ایضاً، وہ تمہارا بھی رب ہے. ٹھیک، آگے چلیے. یہ میرا ایمان ہے، ھذا ایمانی، اسلام میرا دین ہے. تو الاسلام دینی، اور وہ حق ہے، اور وہ، تو واہ ہوا حق، اور وہ حق ہے، باطل نہیں. تو لیسا بباطل، یا آپ اس طریقے سے کہہ سکتے ہیں کہ لا باطل، وہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. ٹھیک ہے، چلیے آج کے لیے اتنے کا. صلو علی الحبیب.